بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے صبح شام کے اذکار کا ثواب۔ اس کے بارے میں احادیث بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش حصال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے دو محافظ فرشتے اللہ عز و جل کی برگاہ میں دن اور رات میں لکھے گئے اعمال اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ انسان کے دو محافظ فرشتے اللہ عز و جل کی برگاہ میں دن اور رات میں لکھے گئے اعمال اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ عز و جل صحیفہ کے اول و آخر میں بھلائی دیکھتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے صحیفے کے دونوں کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے معاف کر دیا۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہانوں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دن کو اچھے کام پر ہی ختم کیا تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہیں انہیں مت لکھو۔ یعنی ابتدا اگر وہ اچھے کام سے کرتا ہے اور جب جو اس کی اچھے کام سے کرتا ہے اور جب ختم ہوتا ہے دن تو وہ بھی اچھے کام سے کرتا ہے چھوڑتا ہے، تو اسے کیا فرمایا کہ جو ان کے درمیان جو گناہ ہیں انہیں مت لکھو۔ نیکسٹ حضرت سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ ہے اس کا، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں جس قدر استطاعت رکھوں تیرے عہد اور وعدے پر ہوں، میں اپنے عمل کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری اس نعمت پر اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو میری بخشش فرما کیونکہ تو ہی گناہ مٹاتا ہے۔ جس نے اسے شام کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اس کا اسی رات میں انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے یہ دعا پڑھی شام کے ٹائم اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو وہ داخل کس میں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اور جس نے صبح کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ حدیث حضرت سیدنا ابو امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھا اللہم لک الحمد لا الہ الا انت ربی وانا عبدک آمنت بک مخلصا لک دینی انی اصبحت علی عہدک ووعدک ما استطعت اتوب الیک من سیئ عملی واستغفرک للذنوب التي لا یغفرها الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے دین کے بارے میں مخلص ہو کر تجھ پر ایمان لایا، اب میں جس قدر استطاعت رکھوں تیرے عہد اور وعدے پر ہوں، میں تیری بارگاہ میں اپنے برے اعمال سے توبہ کرتا ہوں
اور اپنے ان گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جنہیں تیرے سوا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس کا ترجمہ تھا یہ اس دعا کا۔ اور اس کا اسی دن انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھا پھر اس کا اسی رات میں انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ایسی قسم اٹھائی جو کسی اور کام پر نہ اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر قسم اٹھائی جو کہ اور کسی کام پر وہ نہیں اٹھاتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، بندہ اگر کسی دن میں بھی اسے پڑھے پھر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر رات میں اسے پڑھے اور اس رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسا بچھو کبھی نہیں دیکھا جس نے مجھے گزشتہ رات کاٹا تھا۔ تو سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ عز و جل کی مخلوق کے شر سے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، کیوں نہ پڑھ لیا کہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ آپ نے کہا اگر تم یہ کلمات پڑھ لیتے تو پھر تمہیں بچھو کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے شام کے وقت 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا، اسے اس رات کوئی آفت نقصان نہ پہنچا سکے گی، کوئی آفت نہیں نقصان پہنچائے گی۔ حضرت سیدنا سہیل فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے لوگ یہ دعا سیکھا کرتے اور ہر رات اسے پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی کو بچھو نے کاٹ لیا مگر اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ یہ دعا پڑھنے سے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، اگر کوئی چیز کاٹ جائے تو اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حسن و اخلاق کے پیکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام میں 3 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ بتاتی ہوں، اللہ کے نام سے جس کے نام کی موجودگی میں زمین و آسمان میں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالج میں مبتلا ہوئے تو ایک شخص نے ان کی طرف تعجب سے دیکھنے لگا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ حدیث تو اسی طرح ہے کہ جیسے میں نے تمہیں بیان کی، مگر اس دن تقدیر کے لکھے کو پورا کرنے کی وجہ سے اس دعا کو نہ پڑھ سکا۔ نیکسٹ حدیث، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا مگر وہ اس کی مثل کہے گا اس سے زیادہ پڑھے، کہ اس سے زیادہ پڑھے۔ صحیح سے یہ لی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ نیکسٹ، حضرت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص روزانہ صبح کے وقت اللہ عز و جل کے لیے 1000 نیکیاں کرنا نہ چھوڑے، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرے،
کیونکہ یہ 1000 نیکیاں ہیں۔ خدا کی قسم اگرچہ اس دن میں 1000 گناہ بھی ہو جائیں، تب بھی جو اچھا کام اس نے کیا ہے، اللہ عز و جل نے چاہا تو وہ ان گناہوں سے بہت زیادہ ہوگا۔ اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس نے یہ دعا بھی پڑھی، تو پھر جو اس نے گناہ کیا تو وہ اس سے جو اچھا کام ہے وہ گناہوں پر بھاری پڑ جائے گا اس کے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 1000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس نے اپنی جان کو اللہ عز و جل سے خرید لیا اور شام کے وقت اللہ عز و جل کا آزاد کردہ بندہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، سب خوبیاں سراہ جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہیں۔ اس لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے لیے اس کی کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی؟ 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اس دن اس سے افضل عمل والا کوئی نہ ہوگا مگر جو اس سے زیادہ تعداد میں پڑھے، مطلب زیادہ دفعہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، اب میں اجازت چاہوں گی، یہ تھے صبح شام کے اذکار کا ثواب، آپ بھی پڑھا کریں، تو ٹھیک ہے پھر اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔